اور پھر اس میں دو کیٹیگریاں بنا دی، ایک امیر کر دیا ایک غریب کر دیا. کیوں کیا ایسا؟ یہ بھی بات ہے کیوں کیا ایسا. حالانکہ خلق اسی کی ہے، خلق ایسی اسی کے حکم سے آئی ہے، اسی کے حکم سے پیدا ہوئی ہے دنیا میں آئی جو کچھ اور جو کچھ دنیا میں ہو رہا ہے اس کی مرضی کے بغیر ہو نہیں سکتا ہے نا. یہ ایک پتا بھی نہیں ہل سکتا، قدر و قضا ہے. بالکل. اب مسئلہ کیا ہے کہ ایسا کیوں کیا؟ کیونکہ وہ کہہ چکا کہ ہم نے ہر چیز کو دو حصوں میں تقسیم کیا، جوڑے کے ساتھ بنایا. اب غربت کا جوڑا امیر ایک دوسرے کی ضد ہے نا. اب ہوا کیا کہ جو کافر ہوئے ان کے لیے عذاب کی شکل تھی اور جو مومن ہوئے ان کے لیے آزمائش. اب کافر پہ جب ہوگا تو عذاب ہوگا اور مومن پہ جب ہوگی آزمائش تو آزمائش ہوگی. اب وہ ہر خلق کے ہر مخلوق سے کیا چاہتا ہے؟ اپنی عبادت. اس نے یہی فرمایا نا، میں پہچانا جاؤں یہ میں. اب جس کو امیر بنایا جس کو غریب بنایا. جی. اب جس کو امیر بنایا اس کو امیر اس لیے کیا کہ وہ شکر ادا کرے اس میں، اور جس کو غریب کر دیا وہ صبر کرے اس پر، اس کی رضا پر، اس کی جو حالت میں اس نے رکھا اس پر راضی ہے، وہ قناعت پہ آ جائے، شکر میں اس پہ صبر کرے بس، تاکہ کسی کو نعمت یہاں تمام کر دے، کسی کی نعمت وہاں تمام کر دے. اللہ جو اس نے اپنے بندوں کے لیے رکھی ہے. ہاں. اب نعمتیں دو طرح کی ہیں، ایک وہ نعمت جو عارضی ہے اور ایک وہ نعمت جو دائمی ہے. تو جس نے صبر کیا گویا اس کو دائمی نعمت ہوئی. آئی نا سمجھ پر. اور جس کو یہاں ظاہری کثرت دے دی اب اس کو امتحان میں ڈال دیا. اب اس نے اس نعمت کا شکر کیا یا نعمت پہ کفر کیا؟ نعمت پہ کفر کیا تو اس کی وہاں نعمت ختم کر دی اور یہاں اس کو نعمت دے دی. اور جس نے نعمت پر شکر کیا اس کو یہاں بھی نعمت دی اور اس شکر میں وہاں بھی نعمت دے دی. اب مسئلہ ہمارے ہاں یہ آ گیا کہ نہ امیر شکر کرنے کے لیے تیار ہے نہ غریب صبر کرنے کے لیے تیار ہے. اور جب دونوں اپنا اپنا کام نہیں کریں گے تو پھر وہ ان کو ٹھکانے پہ لانے کے لیے یہ سب ہو رہا ہے. پھر وہ عذاب لاتا ہے یا آزمائش لاتا ہے. پھر وہ آزمائش ہو یا عذاب ہو یہ نہیں دیکھتی کہ کون غریب ہے کون شکر پہ ہے کون نہیں ہے اور کون صبر پہ کون نہیں ہے. پھر وہ نقشہ بدلنے کے لیے آتی ہے، لوگوں کو مارنے کے لیے نہیں آتی. حالات کو تبدیل کرنے آتی ہے لوگوں کے. اللہ ان کے حالات کو تبدیل کرنا چاہتا ہے تاکہ لوگ اب اس کی طرف رجوع کریں. اور اس کی عبادت ہی گویا دو ہی ہیں، یا تو نعمت پہ صبر کرنا شکر کرنا ہے اور یہاں غربت پہ قناعت کر کے صبر کرنا ہے اپنی حالت میں. اور صبر اور شکر ہی اس کی عبادت ہے. جب کائنات میں ایسا نہیں ہوتا نا پھر وہ کائنات کی تبدیلی کا سوچ لیتا، حکم ہو جاتا ہے، پھر حکم آ جاتا ہے. اب جب تک تبدیل نہیں ہو جائے گی حکم قائم رہے گا. حکم قائم رہے گا. اب تم اس کو عذاب کی شکل بول دو، اب تم اس کو آزمائش کی شکل بول دو. اب آزمائش ان پر ہے جو کسی بھی طرح سے اللہ اس کے رسول پہ ایمان لائے، اور عذاب ان کے لیے جنہوں نے انکار کیا. جو سے انکاری ہیں. پھر دوسری بات یہ کہ جب دنیا متکبر ہو جاتی ہے، ہاں
اور اپنی طاقت پر آ جاتی ہے اور اپنی طاقت ہی کو اپنا سب کچھ مان لیتی ہے، اپنے اختیار کو ہی اپنا سب کچھ سمجھ لیتی ہے. تو پھر اللہ تبارک و تعالی سے وہ ٹکرانا چاہتے ہیں، یعنی کہ وہ مختاری کو اس کی چیلنج کرتے ہیں. پھر اور اس کی مختاری چیلنج کیسے ہوتی ہے؟ اس کی مختاری جب چیلنج ہوتی ہے جب مظلوموں پہ ظلم کیا جائے. کوئی اپنی طاقت کے نشے میں آن کے پھر مظلوموں پہ ظلم کرنا شروع کر دے. اب تم یہ دیکھ لو، ایک بات ہوتی ہے کہ اگر کوئی ماں باپ کے دو اولادیں ہوتی ہیں، ایک طاقتور ہو ایک کمزور ہو، جب طاقتور کمزور کو مارتا ہے تو ماں باپ کیا کرتے ہیں؟ اس طاقتور کو بہت برا بھلا کہتے ہیں اور کمزور کا ساتھ دیتے ہیں، اس کو روکتے ہیں. ہے نہیں یہ بات؟ آج کیا ہوا کہ مسلمان کمزوروں کے لیے بولتے نہیں تھے اور کافر کمزوروں کو ہلاک کر رہے تھے، ظلم کر رہے تھے. اب جب ظلم ہو رہا تھا تو اب اس نے دکھایا، یہ بھی صرف تنبیہ ہے کہ میں ہاتھیوں کے مقابلے میں چڑیاں لاتا ہوں. بے نیازی ہے میری، کیونکہ برابر والے سے لڑنا تو حماقت ہے. ذلت بھی ہو رہی ہے نا، ذلت اسی میں ہی ہے. کمزور سے پٹوا وہ ذلیل کرنا چاہتا ہے، وہ دکھاتا ہے کہ دیکھو بتا عز و منتشا بتا ذل و منتشا، عزت ہماری طرف سے اور ذلت بھی ہماری طرف سے. اور جب ہم کسی کو ذلیل کرتے ہیں تو کیسے کرتے ہیں کہ ہاتھیوں کو ابابیلوں سے ذلیل کرا دیتے ہیں، ایک کنکری چھوٹی سی. اور تمہاری سپر طاقتوں کو جن کے تم سجدہ کرتے تھے، جن کے تم مدحتیں گاتے تھے، مسلمان بڑے بڑے سائنسدان اینکر یہ وہ سارے پڑھے لکھے امریکہ کی مدد کرتے تھے، فرانس کی مدد کرتے تھے، چائنا کی مدد کرتے تھے، تعریفیں کرتے تھے، ان کی طاقتوں کو زیرو کر دیا نا، تسلیم کرتے تھے. ایک اس نے بے جان کیڑا بھیج دیا جو نظر بھی نہیں آ رہا. وہی کہہ رہا ہوں، بے جان کیڑا جو نظر بھی نہیں آ رہا. ساری سپر طاقتوں کے گھٹنے ٹکوا دیے، ساری سپر طاقتیں پیروں کے بل بیٹھ گئی، گھٹنوں کے بل، اور کہہ رہی ہیں کہ ہماری طاقت سے باہر ہو گئی، ہم اس کو قابو نہیں کر سکتے. ساری دنیا کا نقشہ ہی تبدیل ہو کے رہ گیا، سب کچھ ضائع ہو گیا. ایٹم بم، یہ طاقت وہ سب کچھ ختم کر دی، برباد کر دی. تمہاری نہ دولت کام آئی، نہ تمہاری طاقت کام آ رہی ہے، نہ تمہاری ایٹمی ہتھیار کام آ رہے ہیں، نہ تمہاری سائنس کام آ رہی ہے، نہ تمہاری ٹیکنالوجی کام آ رہی ہے. اب تم کہہ رہے ہو لوگوں کو تراؤ کو بھائی احتیاط برتو، سب کونے میں ہو جاؤ. وہ کیا کسی نے شعر کہا ہے کیا کہ عجیب مرض ہے کہ جس کا علاج ہے تنہائی. عجیب مرض ہے کہ جس کا علاج ہے تنہائی. اب شہر کی بقا ہے شہر کی اجڑنے میں. تو یہ تمہیں دکھا دیا کہ یہ رونق ہماری ہے، تمہاری نہیں ہے. ہم چاہیں تو اس کو ایسے ویران کر دیں ایک لمحے میں. آج تم خود ہی چھپتے پھر رہے ہو، چھپاتے پھر رہے ہو لوگوں کو، چھپ جاؤ چھپ جاؤ چھپ جاؤ، ایک دوسرے سے مل نہیں رہے. وہ قیامت کے دن بتایا کہ نفس نفسی ہوگی، تمہارے کو یہیں ڈلوا دیا کہ اولاد کو کرونا ہو گیا، بیٹے کو تو باپ ہاتھ نہیں لگا رہا اور ماں ہاتھ نہیں لگا رہی، باپ کو ہو گئے تو اولادیں ہاتھ نہیں لگا رہی. پورا قیامت کا نقشہ ڈلوا دیا ابھی تمہارے سامنے. تو سمجھو اب بھی تم، ابھی توبہ کا ٹائم ہے، ابھی بھی سب واپس ہو سکتا ہے. نہیں، آپ نے یہ فرمایا کہ یہ ٹلتا نہیں ہے، یعنی اس کے حکم سے ہی ہوگا. تو دعا، استغفار یا اولیاء اللہ یا بزرگ اس میں کیا خاموش ہو جاتے ہیں؟ تم دیکھو اولیاء اللہ جو ہے وہ رضا حق پر ہوتے ہیں. اب جب حق کی رضا قہر ہو تو اس کی بے نیازی سب اس کے آگے سر جھکا دیتے ہیں. کسی کی مجال نہیں کوئی اس کی بے نیازی کے آگے کان بھی ہلائے. آئی نا، سب خاموش ہو جاتے ہیں. وہ رضا پہچانتے ہیں رب کی، بے شک اس وقت رضا کیا ہے اس کی، خاموش ہو جاتے ہیں سب. اب بس اس کو اگر کوئی چیز ٹھنڈا کر سکتی ہے تو وہ انسانوں کی توبہ ہے. توبہ عذاب کو اگر بجھا سکتی ہے، عذاب کی صرف اللہ تعالیٰ کے قہر کو کوئی چیز اگر روک سکتی ہے اور اس کو بڑھنے سے روک سکتی ہے، اس کو ختم کرا سکتی ہے، تو وہ صرف اور صرف توبہ ہے. کہ ہر آدمی اپنے تئیں، ہر مذہب والا اپنے تئیں توبہ کرے.
اپنے تئیں اپنے گناہوں کا اعتراف کر لے خود ہی، اور یہ عہد کر لے کہ اب ظلم نہیں کروں گا کسی کے ساتھ۔ اصل جو وجہ ہے وہ ظلم ہے، ظلم ہے، بے صبری، بے صبری ظلم ہے۔ وقت خواب من حمل ظلم، اور وہ ظلم کو پسند نہیں کرتا۔ اب تم نے حد سے زیادہ بڑھا دیا ظلم، چھوٹے چھوٹے بچے پس گئے۔ تم نے شام میں کیا حشر کرا، عراق میں، تم نے عراق میں کیا حشر کرا، تم نے کشمیر میں کیا حشر کرا، تم نے اس میں کیا نام ہے بحرونگیا میں پکا دیا لوگوں کو، کس طریقے سے ظلم کرے، اور خاموش رہے یہ سارے مسلمان، یہ ہاں سب یہ مجرم ہیں خدا کے، کہ اس کی مخلوق پر ظلم ہو رہا تھا اور یہ خاموش زبان بند کیے بیٹھے ہوئے تھے، اپنی زبانیں بند کر رہے تھے۔ کرونا کو تو اتنا چیخ رہے ہیں، جی مسلمانوں کے قتل عام پہ نہیں چیخے کبھی بھی یہ ہیں، تو اب عطاب کے لیے بھی تیار ہوا اس کا 1% بھی اگر مسلمانوں کے لیے آواز اٹھاتے تو نہیں آواز ہوتا اٹھاتے مظلوموں کے لیے روک سکتے تھے تم۔ آج بھی تو غریب آدمیوں کے لیے ان سے کہہ رہے ہو، غریب ملکوں کے لیے کہ بھائی ان کے قرضے معاف کرو، کل بھی کہہ سکتے یار ان کو معاف کرو، مسلمانوں پہ ظلم کر رہے ہو مسلمانوں پہ۔ تو امریکہ سمجھ رہا تھا میں بہت طاقتور ہوں، خاک میں ملا دی اس کی طاقت۔ جو یورپی ممالک سمجھ رہے تھے ہم بہت طاقتور، سب کو خاک میں ملا دی، سب کی طاقتیں، سب گھٹنوں کے بل گر گئے کہ اب ہمارے بس سے باہر ہو گئے۔ اللہ کا غضب ٹھنڈا ہوگا، بالکل ہوگا، وہ ظلم نہیں کرتا، وہ ظلم کو پسند نہیں کرتا۔ جب حساب برابر ہوگا تو خود ہی ٹھنڈا ہونے لگے گا۔ لیکن ہمیں توبہ اللہ کی ضرورت ہے۔ اب ہر مذہب والا اپنے مذہب کے مطابق، کوئی گاڈ کو، کوئی پرمیشر کو، کوئی اللہ کو، جو جس کو مانتا ہو، اب اس کے آگے توبہ گر جائے، اور وہ رب الارباب ہے، سب توبہ اسی کی طرف جائے گی، کیونکہ جن کو یہ رب مانتے ہیں وہ ان کا بھی رب ہے۔ تو بات یہ ہے، اب ہمیں اس چیز کی ضرورت ہے۔ اب جب ہم نے اتنے ظلم ہوا اور عذاب آیا، تو آج مسلمان کتنی خیرات کر رہے ہیں، جی پہلے ہی کر لیتے غریبوں کا، ہے نا، کتنی خیراتیں کر رہے ہیں، راشن دے رہے ہیں، غریبوں کو دے رہے ہیں، کھلا رہے ہیں، لوگوں کو کھانے کھلا رہے ہیں۔ اس طرح امریکہ، کافر وغیرہ سارے لوگوں کی مدد کر رہے ہیں، کل انسان کی، سارے انسانوں کی مدد کرنے پہ تلے میں اس وقت۔ جی جی، تو اور بلا امتیاز کر رہے ہیں، کوئی یہ نہیں دیکھ رہا، بالکل نہیں، بالکل بلا امتیاز کر رہے ہیں۔ دیکھو نا، وہاں سے اگر مثال طور پر انہوں نے بڑے ملکوں نے قرضوں میں چھوٹ دے دی یا وہ امداد دے رہے ہیں، تو وہ سارے غیر مسلم ہیں نا، جی جی بالکل، اور اس میں مسلمانوں کو بھی امداد آ رہی ہے، اس میں کافروں کو امداد ہم لوگ بھی دے رہے ہیں، تو وہ امداد اب دین پر نہیں رہی، اخلاق پر آ گئی، اخلاق پر آ گئی، اب وہ انسانیت پر آ گئی ہے۔ اب جب انسانیت پہ وہ رحم کر رہے ہیں تو اللہ ان پہ بھی رحم کرے گا۔ اللہ کا غصہ اسی طرح ٹھنڈا ہوتا ہے، حل جزاء الاحسان الا الاحسان، کہ تم احسان کرو، کہ احسان کا بدلہ احسان ہے۔ آج تم رحم کرنے شروع کر دیا نا تم نے، تو دیکھو زور بھی ٹوٹ گیا، زور بھی کم ہوتا جا رہا ہے۔ جتنا تم لوگوں پر رحم کرتے جاؤ گے زور ختم ہوتا جائے گا، اور معافیاں مانگتے جاؤ گے تو اللہ سبیل نکال دے گا، کوئی ویکسین بن جائے گی، کوئی دوا آ جائے گی، کوئی دوا مل جائے گی۔ اور وہ کہتا ہے میں نے کوئی مرض ایسا پیدا نہیں کیا جس کی دوا نہ ہو، جس کا علاج نہ پیدا کیا ہو، وہ آ جائے گا سامنے۔ لیکن ہمیں مسلمانوں کو، تمام عالم انسانیت کو اس بات کی ضرورت ہے کہ وہ اپنے اپنے مذہب کے تئیں توبہ کریں، اور جتنا مظلوموں کی مدد کر سکتے ہیں مدد کریں، جتنا غریبوں کو سمجھ سکتے ہیں اتنا سمجھ لیں۔ تو اس سے کھانا کھلانے سے، بھوکوں کو کھانا کھلانے سے، بھوک ختم کرانے سے اللہ کا غصہ ٹھنڈا ہوتا ہے۔ خیرات وہ چیز ہے، جی صدقہ وہ چیز ہے، صدقے کے بارے میں حدیث ہے کہ یہ موت اور مریض کے درمیان ڈھال ہے، تو اللہ کو بہت پسند ہے یہ، اللہ نے اس کو بڑا طاقتور بنایا ہے اپنی قدرت سے۔ صدقات کو، خیرات کو جتنی لوگ کریں گے
اتنے محفوظ رہیں گے. جتنا تم کرو گے اتنا تمہارا رزق اللہ بڑھائے گا. تم 10 گنا دو گے وہ 70 گنا دے گا. تم 1 گنا دے گا وہ 10 گنا دے گا تمہیں. تو یہ اس وقت انسانیت کو ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم جس کی جہاں تک جیسے بھی مدد کر سکیں، دام ہے، درم ہے، سخن ہے، راشن ہے، جس طرح سے بھی کر سکیں، ہمیں چاہیے کہ ہم ایک دوسرے کی مدد کریں، ایک دوسرے کو سمجھیں. ہمارا آس پاس کوئی بھوکا نہ ہو، ہمارے آس پاس کوئی پریشان حال نہ ہو. اگر ہو تو ہم اپنی کوشش، اپنی طاقت کے مطابق اسے پریشانی دور کرنے کی کوشش کریں تاکہ اللہ کا غصہ ٹھنڈا ہو. اللہ تعالیٰ اپنا رحم فرمائے. یہ سب کچھ جو ہوا ہے وہ صرف انسان کو یہ بتانے کے لیے ہوا ہے کیا کہ میں جب چاہوں اس کائنات کو ایک ذرا سے کیڑے سے مٹا سکتا ہوں. تمہاری ہتھیار، تمہاری ایٹمی ٹیکنالوجیاں اور تمہاری یہ اور تمہارے مددیں گانے والے یہ سب مٹ جائیں گے، صرف میری مدد والے رہ جائیں گے. بے شک بات یہی ہے. بس آپ کا اپنے مریدوں سے اور اہل محبت سے کیا پیغام ہے اس موقع پر؟ وہ تو آپ نے دے دیا توبہ استغفار. اس کے علاوہ تمام مریدوں سے، تمام اہل محبتوں سے یہی پیغام ہے کہ اللہ تبارک و تعالی یہ چاہتا ہے کہ لوگوں کے ساتھ صلہ رحمی کرو. سبحان اللہ. ایک اخلاق سے رہو، جتنی ان کی مدد کر سکتے ہو جو تمہاری طاقت میں ہے، چاہے ایک روٹی کھلانے کی، ایک روٹی کھلا کے کر دو. سبحان اللہ کثرت اور قلیل کو نہیں دیکھتا، وہ تمہاری نیتوں کا دیکھنے والا ہے. تم اپنی اچھی نیت سے، اخلاق سے، محبت سے اللہ کی راہ میں جو کچھ کر سکتے ہو وہ کرو. یہ تمہارے پاس ابھی وقت ہے کرنے کا. کہیں ایسا نہ ہو کہ کل یہ وقت بھی تمہارے پاس نہ رہے اور تم بھی اسی قہر کا شکار ہو جاؤ. اگر اس قہر سے بچنا ہے تو لوگوں پہ رحم کرنا شروع کرو، لوگوں کی مدد کرنا شروع کر دو، تاکہ یہ کہ اللہ تعالیٰ تم پر رحم فرمائے، تم پر کرم فرمائے. تو اب دوسری بات یونٹی ہے کہ ہمیں اس وقت بڑے اتحاد سے، محبت سے، اتفاق سے، محبت سے، برداشت سے رہنے کی ضرورت ہے. اور پھر یہ بات بھی ضرورت ہے ہمیں اس بات کی بھی کہ ہمیں جو کچھ احتیاطیں بتائی گئی ہیں اس پر بھی عمل کریں، اور صبر شکر بھی اختیار کریں. حکومت کا بھی ساتھ دینا ہمارے اوپر واجب ہے کہ ہم اس کا اسی طرح ساتھ دیں جیسا وہ لوگ چاہ رہے ہیں. لیکن ہم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ صلہ رحمی ضرور رکھیں. اور کسی سے ملتے نہیں ہیں تو کوئی بات نہیں، مدد تو کر سکتے ہیں کسی کی، وہ ضرور کرتے رہیں. خوبی کی بات یہ ہے کہ اللہ کا غصہ صلہ رحمی سے اور احسان کرنے سے ہی ٹھنڈا ہوتا ہے. یعنی یہ علاج ہے اس ٹائم کی مصیبت اور پریشانی، اس وقت کی پریشانی کا. خالی زبان سے توبہ سے تمہارا علاج نہیں ہوگا. صحیح. جب تک تم صلہ رحمی نہیں کرو. تسبیح اگر صرف گھماتے رہیں گے بات نہیں بنے گی. بس الخلق لعیال اللہ، اللہ کی خلق پہ احسان کرو. بس ایسا اس کی عیال پہ احسان کرو، نیکی کرو، رحمت صلہ رحمی کرو، سب کو سب ٹھنڈا ہوگا. تصویر تو تم بہت بھی پہلے پڑھتے تھے، آج اس نے بتا دیا کہ میں تمہیں اپنے گھر میں نہیں گھسنے دوں گا. اللہ، بڑے بڑے اجتماعات بند ہو گئے، سب اجتماع بند کرا دیا، مسجدیں بند ہو گئی، بیت اللہ سے نکال دیا. اب یہ غصہ نہیں ہے تو کیا ہے اس کا کہ اس نے اپنے گھر کے دروازے بھی تم پہ بند کر دیے. تو اب صلہ رحمی کی ضرورت ہے ہمیں. اب ہمیں خالی زبان سے استغفار کی، زبان سے تصویر پڑھنے کی ضرورت نہیں رہی، خالی عملاً بھی کرنے کی ضرورت پڑ گئی کہ ہم احسان کر رہے ہیں، ہم رحم کر رہے ہیں، ہم خیرات کر رہے ہیں، ہم صدقہ دے رہے ہیں تاکہ تو خوش ہو جا. بھیا اللہ کو اپنی مخلوق سے اتنا پیار ہے کہ جب اس پر کوئی شخص ظلم کرے یا کوئی بھی ظلم کرے تو وہ اس کا انتقام لیتا ہے، بدلہ لیتا ہے. ایک ماں کو کتنا پیار ہوتا ہے اولاد سے، بہت زیادہ ہو تو قربان کر دے اپنے آپ کو قربان کر دے. وہ 70 ماؤں سے زیادہ چاہتا ہے اپنی مخلوق کو. بھائی اس نے بنایا، پیدا کیا اس کو نعمتیں دی، سارا کچھ اس کے لیے کیا ہے. اپنی معرفت و محبت بھی اس کے لیے رکھی، معرفت و محبت اس کے لیے رکھی، تو اس سے کتنا پیار کرتا ہوگا. تم تو کسی کو اپنی جیب سے 1 روپیہ دینے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہو. اس نے تو اتنی بڑی نعمت کائنات تمہارے کو دے دی، وہ تمہارا اختیار بھی دے دیا اس پر، تو وہ تم سے کتنا پیار کرتا ہوگا. اب جب
اس کے آگے کوئی طبقہ نہیں ہے، نہ امیر ہے نہ غریب ہے، نہ کافر ہے نہ مومن ہے، وہ رب العالمین ہے، وہ کسی پہ ظلم برداشت نہیں کرتا۔ کفر اور ایمان اس سے بغاوت یا اس کی اطاعت کا نام ہے نا، بالکل ایسے، لیکن وہ باغیوں کو بھی نعمت سے نوازتا ہے اور ان پہ کمی نہیں کرتا، لیکن بس ظلم کو برداشت نہیں کرتا کہ نہ اس کے باغیوں پہ ظلم ہو اور نہ اس کے اطاعت گزاروں پہ ظلم ہو۔ ظلم کسی کا پسند نہیں کرتا۔ اس نے یہ نہیں کہا کہیں بھی قرآن میں کہ میں کافروں پہ ظلم پسند کرتا ہوں، مومنوں پہ ظلم پسند نہیں کرتا، کہیں نہیں کہا۔ اس نے کہا میں ظلم کو پسند نہیں کرتا۔ ان اللہ لا يحب الظالمین آئے گا، واللہ لا يحب الظالمین۔ وہ ظلم کو پسند نہیں کرتا بس، اور ہم نے ظلم کی انتہا کر رکھی تھی اور ہم ظالموں کا ساتھ دیتے تھے۔ تو بات یہی ہے کہ ہمارے حکمرانوں کو بھی چاہیے ظالموں کو ساتھ دینے کے بجائے ان کو برا کہیں، برا سمجھیں، ان کو ظلم سے روکنے کی کوشش کریں۔ ہاتھ سے نہیں روک سکتے، زبان سے روک دیں کہ بھائی ایسا مت کرو۔ بات یہی ہے ساری کہ ہم جو ہے نا، اب ہمارا نجات اسی میں ہی ہے کہ ہم عمل سے لوگوں کی مدد کریں، لوگوں پہ صلہ رحمی کریں اور آپس میں میل محبت اتفاق سے رہیں، عز و انکساری اختیار کریں، اللہ اس کے رسول اور اولو الامر کی اطاعت کریں، نیکیاں بڑھائیں، اپنی صدقات بڑھائیں اپنے۔ خالی زبان سے استغفار کر کے یا خالی نمازیں پڑھ کر تمہارا فائدہ نہیں ہونے والا۔ نماز تمہیں جو فائدہ کرے گی وہ انفرادی ہی کرے گی، جو پڑھے گی ذاتی طور پہ اسی کو فائدہ کرے گی، جو استغفار کرے گا اسی کو توبہ کا فائدہ ہوگا، اس کے اولاد کو نہیں ہوگا، اس کے بڑے چھوٹے کو نہیں ہوگا، اسی کو ہوگا۔ مگر صدقات ایسی چیز ہے کہ سب کو ہوگا۔ اخلاق سے رہو، اخلاق اختیار کرو۔ اسلام کا اخلاق کیا ہے؟ خیال کرنا بلا امتیاز۔ اللہ مومن کا مقصد کیا ہے؟ امن والا۔ اور سرکار نے فرمایا مومن وہ ہے جو تمہارے اپنے لیے پسند کرے، وہ دوسرے کے لیے پسند کرے، اپنے بھائی کے لیے بھی وہ پسند کرے۔ تو بات یہی ہے کہ ہمارا یہ اخلاق ہے اسلام کا، وہ بڑا کمال پر ہے۔ تو بات یہی ہے کہ ہم نماز پڑھیں، توبہ کریں، مگر اس کے ساتھ ساتھ خالی نماز پڑھ کے توبہ کر کے سوکھا ہم اپنا کام نہ کر لیں۔ جتنی ہماری حیثیت ہو، جتنی ہماری طاقت ہو، اپنے لوگوں کی مدد بھی کریں جہاں تک ہماری پہنچ آ جائے۔ اس میں یہ نہیں کہ بہت کثیر کرو یا بہت قلیل کرو، جتنی تمہاری طاقت ہو۔ اللہ تمہاری طاقت کو دیکھنے والا ہے، وہ سننے جاننے والا ہے، تمہاری نیتوں کا دیکھنے والا ہے، جاننے والا ہے۔ اور خلوص نیت سے کرو، دل میں کراہیت کر کے نہیں کرو، مجبور ہو کے نہیں کرو۔ وہ مجبور کر کے تو کسی کو کوئی کام نہیں کرانا چاہتا۔ بے شک۔ تو اس وقت تم نے اگر اس کو غصہ ٹھنڈا کرنا ہے، بس اس وقت اس چیز کی ضرورت ہے کہ صلہ رحمی سے کام لو۔ اللہ تعالیٰ سب پہ رحم فرمائے۔